الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا راحت العاشقین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت ذی وقار معزز محترم محتشم سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب رحمت قرآن مجید سے جو آیت نور تلاوت کرنے کا شرف پایا ہے، اس پر کچھ گفتگو آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں بہت سارے کام کرنے کا حکم دیا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر اعمال صالحہ بجا لانے کا حکم نامہ مالک کی طرف سے ہمیں پہنچا ہے۔ کچھ امور، کچھ کام ایسے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے، وہ کام مالک خود کرتا ہے۔ پیدا کرنا، رزق باہم پہنچانا، حیات اور ممات، بہت سارے امور مخلوق سے سر انجام نہیں ہو سکتے، اور کچھ کام ایسے کہ جو اللہ کی شان کے لائق نہیں۔ ہمیں سجدے کا حکم دیا گیا، لیکن وہ سجدے سے پاک ہے اس لیے کہ وہ خود مسجود ہے۔ ہمیں دیگر اعمال کا حکم دیا گیا، لیکن وہ اعمال وہ خود نہیں بچا لاتا، چونکہ وہ اعمال اس کے لیے کیے جاتے ہیں۔ لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ وہ خود بھی کرتا ہے اور ہمیں بھی کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ عمل کون سا ہے؟ ارشاد ہوا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ جل شانہ اور اس کے فرشتے عزت والے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم اس عظیم المرتبت نبی پر درود بھی بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھو۔ یہ حکم نامہ ہمیں ارشاد فرمایا گیا کہ یہ وہ بابرکت اور متبرک کام ہے کہ جو تمہارے
رب کا بھی عمل ہے، اس کے فرشتوں کی بھی ڈیوٹی ہے، اور اس سعادت مندی سے، اس بابرکت عمل سے محبوب کے غلاموں تم محروم نہ رہ جانا، تم بھی یہ سعادتیں سمیٹو اور یہ برکتیں حاصل کرو، میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھا کرو۔ اب درود کیا ہے؟ صلاۃ کا معنی درود کر لیا اور فارغ ہو گئے۔ درود بھی اردو کا لفظ نہیں ہے، یہ کسی اور زبان کا لفظ ہے جو اردو میں مستعمل ہے۔ تو صلاۃ کا معنی درود کیا، تو درود کا معنی کیا ہے؟ تو ہمیں صلاۃ کے معنی ڈھونڈنے پڑیں گے کہ یہ جو حکم دیا گیا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اسی آیت کریمہ کی تفسیر کتاب التفسیر بخاری میں دیکھیں، حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ یہ جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر درود پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، جس کو عربی میں صلاۃ اور کسی دوسری زبان میں درود سے تعبیر کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ تو حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ فَهِيَ مِنْهُ عَزَّ وَجَلَّ ثَنَاؤُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَلَائِكَةِ وَتَعْظِيمُهُ، کہتے ہیں کہ صلاۃ کا یعنی درود کا مطلب جب اللہ کی طرف نسبت کر کے معنی کریں گے تو اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجمع میں محبوب کی ثنا کرتا ہے، محبوب کی تعریف فرماتا ہے۔ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ و تعظیمہ، اور محبوب کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ تو ہر وہ عمل جس سے حضور علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرنا مقصود ہو، ہر وہ کام جس سے حضور کی ثنا کرنا مقصود ہو، یہ صلاۃ کے درود کے زمرے میں آئے گا۔ حضرت علامہ محمود آلوسی شکری بغدادی علیہ رحمہ تفسیر روح المعانی میں صلاۃ کا مفہوم بیان کرتے ہوئے ارشاد کرتے ہیں، وَتَعْظِيمُهُ إِيَّاهُ فِي الدُّنْيَا بِإِعْلَاءِ ذِكْرِهِ وَإِظْهَارِ دِينِهِ وَإِبْقَاءِ الْعَمَلِ بِشَرِيعَتِهِ وَفِي الْآخِرَةِ بِتَشْفِيعِهِ فِي أُمَّتِهِ، کہتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کے اندر حضور علیہ السلام کی عظمت کو بیان کیا جائے اس انداز سے کہ حضور کے ذکر کو بلند کیا جائے اور حضور کے دین کے ظہور و غلبے کے لیے کوشش کی جائے، وَإِبْقَاءِ الْعَمَلِ بِشَرِيعَتِهِ، اور حضور کی شریعت پر عمل کا دوام کیا جائے، وَفِي الْآخِرَةِ بِتَشْفِيعِهِ فِي أُمَّتِهِ، اور آخرت کے اندر اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور علیہ السلام شفاعت کے بازو کھولیں گے اور امت کو بخشوا لیں گے۔ یہ مفہوم حضرت علامہ محمود آلوسی بغدادی علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں۔ پہلا مفہوم میں نے حدیث سے بیان کیا، دوسرا مفسر کی رائے ہے، تیسرا لغت کا امام اس آیت کریمہ کی تشریح کیا کرتا ہے۔ حضرت ابن منظور افریقی علیہ رحمہ لسان العرب میں، جو کہ لغت کی معتبر کتاب ہے، صلاۃ کے مفہوم میں لکھتے ہیں، فَمَانَاهُ، اس کا معنی یہ ہے، عَظِّمْهُ فِي الدُّنْيَا، جب ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد، تو اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ تو فرماتے ہیں فَمَانَاهُ، اس کا معنی یہ ہے، عَظِّمْهُ فِي الدُّنْيَا، اے اللہ دنیا کے اندر محبوب کی عظمت کو اور بلند کر دے۔ کیسے بلند کر دے؟ بے اعلاء ذکر ہی، کہ محبوب کے ذکر کو علو اور مرتبت اور شان و شوکت عطا کر دے، وَإِظْهَارِ دَعْوَتِهِ، اور حضور کی دعوت کو پھیلا دے اور پوری دنیا پہ غالب کر دے، وَإِبْقَاءِ شَرِيعَتِهِ، اور حضور کی شریعت کو دوام بخش دے،
وفی الآخرۃ بتشفیعہ فی امتہ، اور آخرت کے اندر اس کا وہی مفہوم جو علامہ آلوسی بغدادی نے کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حق شفاعت دیا جائے گا اس کے لیے اللہ سے دعا مانگنا، اور حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے لیے وسیلے کی دعا مانگو۔ یہ جو ہم اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے آقا و مولا کو مقام وسیلہ عطا فرما، اور حضور علیہ السلام کے لیے یہ دعا مانگنا ہے، اور حضور مقام محمود پہ جلوہ فروز ہوں گے، اور وہاں حضور کو خاص کلمات دیے جائیں گے جو اس سے قبل نہ کسی نے بولے ہیں نہ اس کے بعد کوئی استعمال کرے گا۔ وہ حضور کو القاء کیے جائیں گے، اور ان خاص لفظوں سے حضور اللہ کی تعریف فرمائیں گے، اللہ کی حمد بولیں گے، اور اس حمد کے صلے میں اللہ تعالیٰ محبوب سے فرمائے گا محبوب مانگتا ہے جو میں تجھے عطا کرتا ہوں۔ تو حضور کیا مانگیں گے؟ خود فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ نے دعا کا کوٹا دیا ہے، اس نے وہ دعا دنیا پر ہی مانگ لی، لیکن میں نے اپنی دعا کو آخرت کے لیے بچا کے رکھا ہے، اور وہ کیا ہے کہ میں گناہ گاروں کی شفاعت کے لیے اللہ کے حضور عرض کروں گا۔ یہاں امام اہل محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا انداز دیکھیے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ جب دامن شفاعت کھولیں گے تو بڑے بڑے گناہ گار اس شفاعت کی پناہ میں آ جائیں گے، بلکہ شفاعت کا جب دامن کھلے گا تو نیکوکار بھی گناہ گاروں کی صفوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے کہ ہم حضور کی شفاعت کے حقدار بن جائیں۔ وہ کسی نے کسی موقع پہ اپنے ذوق میں اور اپنی لے میں پڑھا کہ وہ اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے جس کے حضور وکیل ہوں، تو لوگوں نے داد دی، میں بھی اس مجمع میں بیٹھا تھا، بہت پرانی بات ہے، تو میں نے اس زمانے میں اس کو ٹوک دیا، روک دیا، میں نے کہا نہ یوں نہ کہو، حضور ہمارے وکیل ہیں، لیکن وکیل نگہبان کے معنی میں، لیکن تم بات مقدمے کی کر رہے ہو، مقدمے والے وکیل ایڈوکیٹ کے معنی میں نہیں ہے، چونکہ جو وکیل ہوتا ہے وہ جج کو کہتا ہے صاحب میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہٰذا چھوڑ دیں، اگر جرم ثابت ہو جائے تو پھر سزا پکی ہوتی ہے، تو جو وکیل ہوتا ہے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ میرے موکل نے جرم نہیں کیا لہٰذا چھوڑا جائے۔ حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں، ہمارے شفیع ہیں۔ وکیل کہتا ہے جرم نہیں کیا چھوڑ دے، اور شفیع کہتا ہے سب کچھ کیا ہے میرا آنا دیکھ لے۔ حضور وکالت نہیں فرمائیں گے، حضور شفاعت فرمائیں گے، اور حضور کی شفاعت سے بڑے بڑے گناہ گاروں کو نجات ملے گی۔ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، حضور فرماتے ہیں کہ میں امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کی سفارش کروں گا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کو حق دیا جائے گا آخرت کے میدان میں، اور آقا کریم علیہ السلام سجدے میں سر رکھیں گے۔ بخاری شریف میں حدیث شفاعت اٹھائیں، ایک بار نہیں 4 بار سر رکھیں گے، اور ہر بار رب کہے گا کہ مالک سر انور تو اٹھاؤ، جو کہو وہ مان لیں گے، جس کی سفارش کرو گے وہ قبول کر لیں گے، اور پھر حضور سفارش کرتے چلے جائیں گے اور امت کو بخشواتے چلے جائیں گے۔ فرمایا اوتیت الشفاعہ، مجھے شفاعت دی گئی، اور ہر نبی کو ایک دعوی مستجابہ قبول ہونے والی دعا زندگی میں عطا کی گئی، دعا کا خصوصی کوٹا دیا گیا، ہر نبی نے وہ دعا کا حق دنیا پہ استعمال کر لیا، لیکن فرمایا کہ غلاموں میں نے وہ دعا تمہارے لیے بچا کے رکھی ہوئی ہے۔ یہاں فاقے کاٹ لے، تکلیفیں کاٹ لی، دکھ برداشت کر لیے، اذیتیں تکلیفیں کیا کچھ نہیں تھا جو حضور علیہ السلام نے برداشت نہیں کیا، لیکن وہ شفاعت کے لیے حضور قیامت کے دن بازو رحمت کھولیں گے تو پھر گناہ گاروں کی نجات کی ضمانت ہوگی۔ تو حضرت علامہ ابن منظور افریقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ مفہوم ہے صلاۃ کا، جب درود کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کا مفہوم ہوتا ہے نزول رحمت، اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے محبوب پر مزید رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، جس سے حضور کے درجے بلند ہوتے ہیں اور حضور کی عظمت میں اور اضافے ہوتے ہیں۔ اور جب فرشتوں کی طرف نسبت کی جائے تو فرشتوں کی طرف نسبت بھی دعا کے معنی میں ہے، اور جب ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ اس پیارے محبوب علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں
گزارش ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ درود ایک ایسا وظیفہ ہے جو کسی صورت میں رد نہیں ہوتا، چونکہ ہم یہ کہتے ہیں اے اللہ اپنے پیارے نبی پر رحمت نازل فرما، وہ تو پہلے ہی فرما رہا ہے، تو ہم کہیں یا اللہ اپنے نبی پہ رحمت نازل فرما، تو کیا اللہ فرمائے گا کہ میں نہیں فرماتا؟ اس لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ علماء کہتے ہیں کہ جو درود ہے وہ بہر صورت قبول ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا کو درود کے ساتھ جوڑ لو، درود تو قبول ہونا ہی ہونا ہے، تمہاری دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی یہ شان نہیں ہے کہ بعض کو قبول کر لے اور بعض کو ترک کر دے۔ ہماری فقہ کا بھی مسئلہ ہے، اگر آپ نے کسی سے سودا لیا ہے، اس میں کوئی ردی چیز آ گئی اور کچھ صحیح آ گئی ہے، اب یہ نہیں آپ کر سکتے کہ جو صحیح ہے وہ رکھ لیں اور ردی واپس کر دیں، یا تو وہ صحیح کے ساتھ ردی بھی قبول کرنا پڑے گی اور یا پھر جو ہے وہ صحیح بھی واپس کرنا پڑے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ مرضی کی رکھ لی اور مرضی کی واپس کر لی، یا سارا سودا قبول کرنا پڑے گا یا سارا سودا واپس کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حضور جب درود کے ساتھ دعا مانگی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ اس دعا کو چھانٹ کے الگ نہیں کرتا کہ میں نے یہ نہیں قبول کرنی، درود کے ساتھ جو مانگی ہوئی دعا ہے اللہ وہ بھی مستجاب فرما لیتا ہے، وہ بھی قبول فرما لیتا ہے۔ درود پاک وہ بابرکت عمل ہے کہ جو اہل ایمان کو تعلیم دیا گیا۔ علماء نے لکھا کہ زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے، اور جب حضور علیہ السلام کا نام لیا جائے اس وقت درود پڑھنا واجب ہے۔ اس کے علاوہ بھی وجوب کے اور بہت سارے مقامات علماء نے بیان کیے، اور نمایاں 40 مقامات علماء نے بیان کیے جہاں درود شریف پڑھنا مستحب ہے، لیکن بعض مقامات پہ درود شریف پڑھنا مکروہ بھی ہے، جس طرح باتھ روم اور اس قبیل کے اور مقامات اور جگہیں اور جو ہیں وہ احوال ایسے ہیں جہاں درود شریف نہیں پڑھا جائے گا۔ باقی درود شریف وہ بابرکت وظیفہ ہے، وہ مقبول بارگاہ عمل ہے کہ جس کو جتنی بار مرضی پڑھو، ایک تو طبیعت میں اکتاہٹ نہیں ہوتی، انسان تھکتا نہیں، اور دوسرا اس عمل کی برکتیں اتنی ہیں، اس کا ثواب اتنا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سماعت کر لیجئے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاۃً واحدۃً صلی اللہ علیہ عشرًا، جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ یہ اس بابرکت وظیفے کا نتیجہ ہے جو بندہ مومن کو نصیب کر دیا جاتا ہے۔ دوسری روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ذکرت عنده فلیصلی علی ومن صلی علی مرۃ صلی اللہ علیہ بها عشرا۔ حضور نے فرمایا کہ جس شخص کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اس کو میرے پہ درود پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ جس نے میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ علماء نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، وہ کہتے ہیں کہ اصل درود پڑھ کر کے اپنے لیے رحمتیں طلب کرنا ہوتا ہے رب سے، چونکہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے درود کے محتاج، بندہ کہ میں درود پڑھ رہا ہوں، جب ہم نہیں تھے اس وقت بھی مصطفیٰ پہ درود پڑھا جا رہا تھا، جب کائنات کو خلق وجود بھی نہیں دیا گیا تھا مصطفیٰ پہ درود اس وقت بھی پڑھا جا رہا تھا۔ تو یہ ہم اپنی سعادت مندی حاصل کرتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جو مانگنے والے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں نے مختصر بات آپ کے سامنے اس عنوان سے رکھی تھی۔ ایک وہ ہیں کہ جو ڈائریکٹ دروازے کو دستک دے کے صاحب خانہ سے مانگتے ہیں، صاحب خانہ اپنی توفیق کے مطابق اس کو دے نہ دے اس کی مرضی۔ اور مانگنے والوں کا ایک اور طریقہ ہوتا ہے کہ وہ مانگتے نہیں، کسی شخص کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اس کو دعائیں دینے لگتے ہیں، تیرے بچوں کی خیر، تیرے والدین کی خیر، جہاں دادے پر دادے سے شروع ہوتے ہیں اور نیچے نسل تک آتے ہیں۔
تو وہ جب دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں تیرے خاندان کی، تیری جد کی خیر، تو گھر والا سمجھتا ہے جو ہمیں دعائیں دے رہا ہے اصل خود خالی جھولی لے کر آیا ہے، یہ کچھ مانگنا چاہتا ہے۔ تو کوئی شخص اللہ کی بارگاہ سے مانگنا چاہے، اللہ تو اولاد سے پاک ہے، تو اس کے محبوب کی خیر مانگو، اللہ تعالیٰ ایک بار خیر مانگو گے 10 رحمتیں جھولی میں ڈال دے گا۔ تو یہ مانگنے کا ایک مہذب طریقہ ہے جو اہل ایمان مانگتے ہیں۔ اس لیے اگر سارے وظیفے چھوڑ کے صرف درود پڑھا جائے تو یہ کیسا عمل ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ابھی آ رہی ہے، آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنا بابرکت وظیفہ ہے جس کی تعلیم حضور ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ایک اور فرمان سنیے جس کو امام طبرانی نے اپنی موجم میں روایت کیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے رب تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، اور جو میرے اوپر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ مئۃ کتب اللہ بین عینیہ براۃ من النفاق و براۃ من النار، اور جو شخص میرے اوپر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے اس کی 2 آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے یہ بندہ منافق بھی نہیں ہے دوزخی بھی نہیں ہے، یہ نہ منافق ہے اور نہ دوزخی ہے، نفاق سے اور دوزخ سے بری لکھ دیا جاتا ہے۔ وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن جس مرتبے پر شہداء کو ٹھہرائے گا اسی مقام پہ درود پڑھنے والوں کو ٹھہرائے گا۔ یہ ثواب ہے اس شخص کے لیے کہ جو حضور پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت سنیے، فرماتے ہیں یہ عشرہ مبشرہ سے ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، اور صحابہ میں سب سے زیادہ امیر صحابی بھی یہی ہیں۔ 1,44,000 صحابہ میں سب سے امیر ترین صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتبعته حتى دخل نخلا فسجد فاطال السجود حتى خفت او خشیت ان يكون الله قد توفاه او قبضه۔ کہتے ہیں ایک دن حضور گھر سے باہر تشریف فرما ہوئے، مسجد نبوی سے نکلے تو میں بھی حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تتبع میں، حضور کی اتباع میں میں بھی حضور کے پیچھے چل پڑا۔ حتی داخل نخلا، یہاں تک کہ کھجوروں کے ایک باغ میں حضور تشریف فرما ہو گئے، میں بھی اس باغ میں حضور کے پیچھے چلا۔ میں نے کیا دیکھا؟ فسجدہ، حضور نے سجدہ فرمایا، فاطال السجود، اور سجدہ اتنا لمبا تھا، حتی خفت او خشیت ان یکون اللہ قد توفی او قبضہ، مجھے ڈر لگا کہ حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا، کہ حضور نے سر انور رکھا سجدے میں پھر اٹھا ہی نہیں رہے تھے، تو میں ڈرا اس بات سے کہ کہیں حضور کا وصال نہ ہو گیا ہو، حضور علیہ السلام اس دار فانی سے کوچ نہ کر گئے ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ قال فجئت انظر فرفع راسہ، میں دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک حضور نے سر انور اٹھا لیا۔ فقال ما لک یا عبد الرحمن، تو میرا رنگ اڑا ہوا تھا، میری طبیعت کے اوپر ایک عجیب کیفیت تھی، حضور نے سر اٹھایا اور مجھے اس حالت میں دیکھا، کہا کہ اے عبد الرحمن تجھے کیا ہو گیا؟ میں نے کہا فذکرت ذلک لہ، جو مجھے ہوا تھا میں نے وہ بتا دیا، میں تو ڈر گیا تھا، چونکہ صحابہ کی زندگی ہی تو حضور کے نام سے تھی، اور آقا کریم کی زندگی کے ساتھ اور حضور کی حیات کے ساتھ ہی تو وہ جیتے تھے بلکہ اڑتے تھے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے سب سے مشکل وقت حضور علیہ السلام کی وفات کا وقت تھا، ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے پڑھا ہوگا سیر میں، علماء سے سنا ہوگا، حضرت عمر نے تلوار نکال لی تھی حضور کے وصال پر، کوئی کہے تو صحیح حضور کا وصال ہو گیا میں گردن کاٹ دوں گا، روتے تھے، عجیب کیفیت تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ہاتھ آگے کیا لیکن حضرت عمر جو ہیں وہ ان کی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حضرت بلال چیخیں مارتے تھے، عجیب حالت تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ کہتی تھی سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا، لوگوں میرے اوپر جو مصیبتیں ٹوٹ پڑی ہیں اگر وہ چٹے دنوں پہ پڑتی تو وہ بھی کالی راتیں بن جاتے۔
اتنی مصیبتیں آ گئی۔ حضور علیہ السلام کے وصال پر یہ صحابہ کی کیفیت۔ حضرت زید بن عبداللہ اپنے باغ کو پانی دے رہے تھے، حضرت امام زرقانی نے لکھا ہے ان کے بیٹے نے جا کے کہا کہ ابا جی کوئی بات سنی ہے؟ انہوں نے کہا بتاؤ بیٹے کیا ہوا ہے؟ کہا حضور کا وصال ہو گیا۔ تو حضرت زید نے یوں ہاتھ اٹھائے اور سنو انہوں نے کیا کہا، اللہم اذہب بصری حتی لا ارا بعد حبیبی محمد احدا، اے اللہ مجھے اندھا کر دے، مجھے نابینا کر دے۔ آنکھوں کے چراغ روشن اس لیے تھے کہ تیرے رسول کو دیکھتا تھا، اب حضور اگر اس دنیا سے چلے گئے تو میں نے آنکھوں کی چراغ کیا کرنے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور وہ فوراً نابینا ہو گئے۔ کسی نے بعد میں ان کے پاس جا کر افسوس کیا کہ تمہاری آنکھوں کی بینائی جاتی رہی ہے، بڑا افسوس ہوا ہے۔ وہ فرمانے لگے تمہیں ہوا ہوگا، مجھے تو کوئی نہیں ہوا، میں تو حضور کے بغیر کسی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، جس نے آپ کو دیکھا پھر وہ کسی کو جو ہے وہ اور کیوں دیکھے؟ تو یہ صحابہ کی کیفیت تھی۔ بلکہ غدابہ نامی اونٹنی جس پہ حضور سواری کیا کرتے تھے، کتب میں آتا ہے، صحیح روایات ہیں، وہ حضرت فاطمہ تو زہرا کی دہلیز پر سر رکھ کے رویا کرتی تھی۔ اور وہ یافور نامی دراز گوش جس پہ حضور سواری کیا کرتے تھے، جس کو ہم اپنی زبان میں گدھا کہہ لیتے ہیں لیکن نسبت رسول سے ہوگی تو پھر اس کو دراز گوش کہیں گے، تو وہ قبیلہ بنو سلیم کے کنویں میں چھلانگ لگا کے مر گیا کہ جب حضور چلے گئے ہیں تو ہم نے جی کے کیا لینا ہے۔ یہ کیفیت جانوروں کی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو حضور کی جدائی کا صدمہ کون برداشت کرے؟ آپ نے سنا نہیں کہ استن حنانہ حضور کے فراق میں کیسے تڑپ تڑپ کے روتا تھا؟ صحاح میں روایت ہے، لگتا تھا جس طرح پھٹ جائے گا، اور آقا کریم ممبر سے نیچے اترے اور آقا نے اس کو دونوں ہاتھوں میں لیا، پھر تسلی دی، اور ایسے لگا جس طرح کہ بچھڑا ہوا بچہ ماں کی گود میں آ جائے تو اس کی گگھی بن جاتی ہے، یہ کیفیت ہوئی۔ پھر حضور ممبر پہ جلوہ فراز ہوئے اور صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا لو لم افعل ھکذا لھن الی یوم القیامہ، اگر میں اپنے عاشق زار کو ممبر سے اتر کے یوں تسلی نہ دیتا تو یہ لکڑی کا ستون قیامت تک روتا ہی رہتا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے حضور کے پیار کی کیفیت۔ تو ان کے لیے مشکل مرحلہ تھا۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے جو میرے پہ بیتی تھی نا، جو میری حالت ہوئی تھی، میں نے صاف صاف عرض کی حضور میں تو بہت پریشان ہوا تھا۔ تو حضور نے فرمایا فقال ان جبرائیل علیہ السلام قال لی، سنو کہ جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے آ کے کہا الا ابشرک ان اللہ عز وجل یقول، کہ حضور میں آپ کو بشارت نہ دوں کہ رب کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے من صلی علیک صلیت علیہ ومن سلم علیک سلمت علیہ۔ ذرا دیکھیے لفظ، حضور فرماتے ہیں میں کیوں سجدے میں گیا تھا؟ سنو اے عبد الرحمن ابن عوف واقعہ کیا ہوا، میں اتنا لمبا سجدہ کیوں کیا؟ کہا میرے پاس جبریل آئے اور جبریل نے مجھے رب کا سندیسہ دیا، پیغام دیا کہ محبوب آپ کا رب کہتا ہے کہ آپ کا جو امتی آپ پہ درود پڑے گا میں رب ہو کے اس پہ درود پڑھوں گا، اور جو آپ کا امتی آپ کو سلام کہے گا میں رب ہو کے اس کو سلام کروں گا۔ تو حضور فرماتے ہیں فسجدت للہ شکرا، تو پھر میں سجدہ نہ کرتا، پھر میں شکر کا سجدہ نہ کرتا اور میرا سجدہ لمبا نہ ہوتا کہ اتنا کرم ہوا کہ میرا اگر غلام مجھ پہ درود بھیجے تو رب اس پہ درود بھیجتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کرم نوازیاں اس شخص پر کہ جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ آئیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت سنتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان للہ ملائکۃ سیاحین یبلغون عن امتی السلام، اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی یہ ہے وہ دھرتی پر گھومتے ہیں، پوری دنیا پہ چکر لگاتے ہیں، اور کرتے کیا ہیں؟ جہاں جہاں بھی کوئی شخص میرے اوپر سلام بھیجے تو وہ اس امتی کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں کہ حضور آپ کے فلاں امتی نے آپ تک جو ہے وہ سلام بھیجا ہے۔ اور دوسری روایت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ حضرت علی المرتضیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حیث ما کنتم فصلوا علیہ فإن صلاتکم تبلغنی، فرمایا علی جہاں بھی رہو میرے اوپر سلام پڑھا کرو، تمہارا سلام مجھے پہنچتا ہے۔ جہاں بھی رہو میرے اوپر سلام پڑھنے کو، عمل کو نہ چھوڑنا۔ قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی سب سے زیادہ قربت کس شخص کو نصیب ہوگی؟ تو وہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے
کہ حضور نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، قیامت کے دن میرا سب سے زیادہ قریبی شخص وہ ہوگا کہ جو میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی روایت جو میں نے جس کا اشارہ دیا، روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذہب ربع اللیل قام فقال یا ایھا الناس اذکروا اللہ جاءت الراجفہ تتبع الرادفہ جاء الموت بما فیہ جاء الموت بما فیہ۔ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب رات کا چوتھائی حصہ باقی رہ گیا تو آقا کریم علیہ السلام نے لوگوں کو بیدار کیا، لوگوں کو جگایا کہ اٹھو اللہ کا ذکر کرو، قیامت آنے والی ہے، موت آنے والی ہے۔ حضور نے صحابہ کو بیدار کیا۔ قال ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جلیل القدر صحابی ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے قرآن سنا کرتے تھے، بلکہ ایک دن حضور گزر رہے تھے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے تھے، حضور رک کے سننے لگے۔ اگلے دن ملاقات ہوئی تو فرمایا ابی میں گزر رہا تھا، تو تلاوت کر رہا تھا اور میں سنتا رہا۔ تو حضرت ابی نے کہا حضور اگر مجھے پتہ چل جاتا نا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور سوار کے پڑھتا۔ محدثین شارحین لکھتے ہیں کسی کے دکھلاوے کے لیے قرآن سوار کے پڑھنا ریاکاری ہے، لیکن اگر حضور کے دکھلاوے کے لیے پڑھا جائے یہ ریاکاری نہیں ہے، یہ عین دین ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی خدمت میں عرض کی، فقل تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر بہت زیادہ درود شریف پڑھتا ہوں، فکم اجعل لک من صلاتی، تو مجھے بتا دیں کہ میں آپ پہ کتنا وقت درود پڑھا کروں۔ قال ما شئت، کہا جتنا تو پڑھ سکتا ہے، جتنا تیرے پاس وقت ہے، جتنی تیری مرضی ہے، میں کوئی مقرر نہیں کرتا۔ قال قلت، تو میں نے کہا الربع، میں چوتھا حصہ درود پڑھا کروں گا، باقی 3 حصے باقی وظیفے کر لیا کروں گا۔ قال ما شئت، حضور نے فرمایا تیری مرضی، وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، لیکن اگر درود زیادہ پڑھے نا تو تیرے لیے ہوگا بہتر۔ ویسے تو اگر چوتھا حصہ پڑھے باقی 3 حصے باقی وظیفے پڑھ لے، لیکن اگر ایسا کرے تو تیرے لیے بہتر ہوگا، زیادہ اگر پڑھ لے۔ قال کہتے ہیں فقل، تو میں نے کہا فثلثین، میں 2/3 پڑھ لیا کروں گا۔ قال ما شئت، فرمایا جس طرح تیری مرضی، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، لیکن اگر تو درود کو زیادہ کر لے تو یہ تیرے لیے بہتر ہوگا۔ قلت النصف، میں نے عرض کی حضور میں آدھا وقت درود پڑھ لیا کروں گا، باقی آدھا وقت دیگر وظائف پڑھ لیا کروں گا۔ قلت، جب میں نے یہ بات کہی تو حضور نے فرمایا ما شئت، جو تیری مرضی، جو تیرے دل میں آئے، وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، لیکن اگر تو درود کو اور زیادہ کر دے تو تیرے لیے ہے بہتر۔ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی اجعل لک صلاتی کلھا، حضور پھر میں سارا وقت درود ہی پڑھ لیا کروں گا، میں سارا وقت درود ہی پڑھ لیا کروں گا۔ تو آقا کریم نے فرمایا پھر تجھے دنیا کی تکلیفیں بھی نہیں پہنچیں گی اور آخرت میں بھی تجھے نجات مل جائے گی، کیونکہ انسان وظیفہ 2 مقاصد کے لیے کرتا ہے، میری دنیا کے معاملہ ٹھیک ہو جائیں، کچھ وظائف اس لیے پڑھتا ہے، یا پھر میری آخرت ٹھیک ہو جائے اس لیے وظائف پڑھتا ہے۔ 2 ہی غرضیں ہوتی ہیں وظائف پڑھنے سے، لیکن حضور نے فرمایا اگر تو سارا وقت درود پڑھتا رہے تو پھر تیری دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی، تیری آخرت بھی ٹھیک ہو جائے گی، تیرے سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور علیہ السلام کا یہ ایک اور فرمان سنیے جس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی علی فی یوم 1000 مرہ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ، جو ایک دن میں 1000 مرتبہ میرے اوپر درود پڑے وہ اتنی دیر تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کو خاص نور نصیب فرمائے گا۔ اور آئیے سنیے حضور علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، امام ابن ماجہ نے اپنی سند سے اس کو روایت کیا ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا علی من الصلاۃ کل یوم الجمعہ فإنہ مشہود تشہدہ الملائکہ۔ حضور نے فرمایا
کہ ہر جمعے کے دن میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، چونکہ یہ یوم مشہود ہے، اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں، تو جمعے کے دن کثرت کے ساتھ باقی دنوں کی نسبت میرے اوپر درود پڑھا کرو۔ تو وَإِنَّ أَحَدًا لَن يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا أُرِدَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا، اس لیے کہ تم میں سے جو کوئی میرے اوپر درود پڑھتا ہے جب تک فارغ نہیں ہو جاتا اس کا درود جو ہے وہ میرے اوپر پہنچا دیا جاتا ہے۔ کالا، تو حضرت ابو درداء کہتے ہیں قل، تو میں نے کہا وبعد الموت، حضور جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں تو کیا اس کے بعد بھی یہ وظیفہ اور یہ عمل جاری رکھیں؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے یہ وضاحت حضور سے پوچھی، اور یہ بھی بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بلکہ صحابہ میں سے انتہائی متقی اور پرہیزگار صحابی ہیں۔ بلکہ حضرت ابو درداء کے بارے میں آتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے جلدی چلے جاتے تھے۔ ایک دن حضور نے روک کر کے کہا، ابو درداء کاہے کی جلدی ہوتی ہے کہ رکتے بھی نہیں، بہت جلدی چلے جاتے ہو؟ عرض کی حضور میرے ہمسایوں کے گھر میں کھجور کا ایک لمبا درخت ہے، اور آج کل مدینے میں کھجوروں کے پکنے کا موسم ہے، اور سحری کے وقت ٹھنڈی ہوائیں مدینے کو سلامی دینے آتی ہیں، اور میں اس لیے جلدی جلدی چلا جاتا ہوں کہ وہ جو کھجوریں جھڑ کے میرے ویڑے میں گر جاتی ہیں، بچوں کے اٹھنے سے قبل ہمسائے کے گھر میں پھینک دوں، کہیں میرا بچہ کوئی نہ کھا لے، اور ہماری سڑک سے گنے کی ٹرالی گزر کے تو دیکھے۔ یہ دیکھیے حضور علیہ السلام کے صحابی کا عمل اور ان کی زندگی کے معمولات۔ یہ ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا، حضور جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا پھر بھی درود آپ کو بھیجیں اور پھر بھی آپ پر پہنچتا رہے گا؟ تو سنو حضور نے کیا کہا۔ حضور نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا۔ حضرت ابن ماجہ نے یہ روایت باسناد جید، اچھی سند کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے، بلکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص میرے اوپر درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ میری روح میرے بدن میں لٹا دیتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ وہ کیا کسی نے کہا، شعر تو سادہ سا ہے لیکن اس حدیث کا ترجمہ ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرے تو اس کا جواب ملتا ہے، اور اہل حق حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس سلام کو محسوس کرتے ہیں۔ حضرت امام مالک نے یہ بات کہی کہ اگر کوئی شخص حضور کے روضے پہ جائے، باقی ائمہ کہتے ہیں کہ وہ کہے کہ میں حضور کے روضے کی زیارت کر کے آیا ہوں، لیکن امام مالک کہتے ہیں کہ یہ نہ کہے میں حضور کے روضے کی زیارت کر کے آیا ہوں، بلکہ یہ کہے میں حضور کی زیارت کر کے آیا ہوں، کیونکہ حضور علیہ السلام کو جس نے حضور کے روضے کو دیکھا، حضور نے فرمایا وہ ایسے ہی ہے جس نے میری زندگی میں اس نے مجھے دیکھا۔ حضرت شیخ سید احمد کبیر الرفائی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، ساری زندگی حضور پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا، اور حضور علیہ السلام کی طرف سے جو باطن میں جواب آتا رہا اس کو موصول کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے توفیق دی، پھر دیار نور میں حاضر ہوئے۔ 555 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ اس کو تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے سوائے ایک مکتبہ فکر کے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ تبلیغی جماعت والوں نے اپنے شیخ الحدیث زکریا سہارنپوری نے کتاب الحج میں لکھا ہے، باقی لوگوں نے بھی لکھا ہے، درجنوں تذکرہ نگاروں نے اس واقعہ کو بیان کیا ہے، اور اس کی صحت پر اہل علم کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ 555 ہجری کی بات ہے کہ وہ حضور کے روضے پہ بنفس نفیس حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کے انہوں نے جو حضور کی بارگاہ میں عرض کی، چونکہ سید تھے، حضور کی اولاد تھی، کہا کہ حضور ساری زندگی میری روح سلام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی اور آپ کا روحانی جواب وصول کرتی تھی۔ آج آپ کا بیٹا بنفس نفیس خود حاضر ہو گیا، آج میں روحانی جواب نہیں لوں گا،
اور حضور کے روضے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ادب سے سلام پیش کیا۔ پھر کیا ہوا، 70,000 لوگ مسجد نبوی میں موجود تھے جنہوں نے دیکھا حضور نے دست انور روضہ انور سے باہر نکال دیا، اور حضرت شیخ سید رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور کے دست کرم کا بوسہ لیا۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اتفاق سے اس دن میں بھی موجود تھا، اور کہتے ہیں کہ حضرت امام رفاعی کے صدقے سے حضور کے دست اقدس کی زیارت میں نے بھی کر لی۔ اللہ اکبر! یہ حضور علیہ السلام کا شفقت فرمانا ہے ان لوگوں پر جو حضور علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتے ہیں۔ جن لوگوں نے حضور علیہ السلام کے اوپر درود پڑھنا معمول بنایا ہے، یہ موضوع اپنے دامن میں بڑی وسعت رکھتا ہے، ان پر بڑے بڑے کرم ہوئے۔ آج کا جو عنوان ہے صلو علیہ وآلہ، یہ شیخ سعدی کی مارکۃ الآراء ایک ربائی کا آخری مصرع ہے، اور متواتر صدری روایات کے مطابق حضرت شیخ سعدی شیرازی چونکہ بہت بڑے شاعر تھے اور قادر الکلام شاعر تھے، آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی آپ کی گلستہ اور بوستہ اور کریمہ آج بھی اسی طرح مقبول ہے جس طرح صدیوں قبل تھی۔ ورنہ کسی زمانے میں فردوسی کا شاہ نامہ پڑھا جاتا تھا، لیکن آج دنیا کو اور نئی نسل کو فردوسی کے شاہ نامے کا پتہ بھی نہیں ہے۔ لیکن کوئی بھی فارسی مذاق رکھنے والا ہو وہ شیخ سعدی سے ناآشنا نہیں ہو سکتا۔ ان کو جو مقبولیت تامہ ملی ہے، ایسے قادر الکلام شاعر کہ جس عنوان پر بھی آتے حد کرتے چلے جاتے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی اگر حضور کی مدح میں قلم اٹھاتے ہیں تو ان کا اسلوب بڑا خوبصورت ہے۔ کریم السجایا جمیل الشیم نبی البرایا شفیع الامم، زباں تا بود در دہاں جائے گیر ثنائے محمد بود دل پذیر، حبیب خدا اشرف انبیاء۔ اگر لکھتے ہیں تو حد کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب انہوں نے حضور کا قصیدہ لکھنا شروع کیا، اور کیا لکھتے ہیں؟ بلغ العلا بکمالہ۔ اس کا معنی ہے کہ آپ اپنے کمال کی وجہ سے بلندیوں تک پہنچے۔ کشف الدجی بجمالہ، اور آپ کے چراغ حسن نے اندھیروں کو دور کر دیا۔ حسنت جمیع خصالہ، اور آپ کی ساری خوبیاں با کمال ہیں۔ ربائی کو ربائی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ 4 اشعار پر مشتمل ہوتی ہے۔ اب 3 اشعار کے اندر بھی جو ہے وہ مضمون تھا وہ مکمل ہو گیا، اور انسان جب مضمون کو مکمل کر لے تو اس وقت پھر نیا جملہ لانا اس کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے کہ آگے لکھے تو کیا لکھے، مضمون تو مکمل ہو گیا۔ اب یہاں کیا تھا؟ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع۔ اگر اس کا معنی ذہن میں ملحوظ رکھیں تو آگے جو چوتھا جملہ ہے اس پہ آپ کو لطف آئے گا۔ بلغ العلا بکمالہ، وہ اپنے کمال سے، اپنی طاقت پرواز سے، اپنی قوتوں سے، اللہ کی دی ہوئی عطا سے وہاں تک پہنچے جہاں تصور بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کشف الدجی بجمالہ، ان کے جمال نے کائنات میں اجالے پھیلا دیے، روشنیاں کر دی، اندھیرے چھٹ گئے۔ پھر آخر میں حسنت جمیع خصالہ، کیا بتائیں، ان کی ہر خوبی، ہر خو و خصلت ہی اچھی ہے۔ اب بات تو مکمل ہو گئی، لیکن ربائی چاہتے تھے۔ شیخ سعدی پریشان ہے، اسی پریشانی میں نیند آ گئی، سوئے تو حضور کا دیدار ہوا۔ فرمایا سعدی آگے کہتے کیوں نہیں ہو، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اور بنتا ہی یہ ہے، میں اصل خود بھی شاعری سے تعلق رکھتا ہوں، کسی زمانے میں کچھ لکھا بھی ہے، لیکن یہاں تھوڑا سا میں آپ کو اپنے ساتھ اس لیے سفر کروا رہا ہوں کہ آپ اقبال کے دیس کے باسی ہیں، اس لیے آپ سے ایسی باتیں میں کر لیتا ہوں، ورنہ بعض کا یہ ایسی باتیں نہیں چھیڑتی، یہ مشکل ہوتی ہیں، لیکن آپ لوگوں کے خمیر اور مزاج کے اندر جو ہے یہ لذت اور یہ چاشنی موجود ہے۔ اب ذرا توجہ کیجئے، بلغ العلا بکمالہ، وہ بلندیوں پر پہنچ گئے۔ کشف الدجی بجمالہ، اپنے جمال سے اندھیرے چھٹا دیے، دور کر دیے۔ حسنت جمیع خصالہ، کیا بتائیں، ان کی ہر خوبی ہی با کمال ہے۔ تو جب ہر خوبی با کمال ہے تو پھر جی نہیں چاہتا کہ پڑھو صلو علیہ وآلہ، یعنی پھر دل اچھلتا ہے، روح پکارتی ہے، جو اتنی خوبیوں کا منبع و مصدر ہے، اتنے کمالات کا جامع ہے، جس کے دم سے اندھیرے چھٹ گئے، جس کے دم سے کائنات میں اجالے پھیل گئے، تو پھر کیوں جی نہیں چاہتا کہ اس نبی پر درود پڑھا جائے؟ صلو علیہ وآلہ
آؤ اس نبی پہ درود پڑھو، اس نبی پہ سلام پڑھو، اس نبی پہ بھی درود پڑھو، اس کی آل پہ بھی درود پڑھو۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ میں درود شریف کے عنوان سے اپنی گفتگو کو ختم کروں اور امام بوصیری کا ذکر نہ کروں تو یہ ناانصافی ہوگی۔ حضرت امام بوصیری فالج زدہ ہیں، ساری زندگی بادشاہوں کے قصیدے لکھے ہیں، ساری زندگی بادشاہوں کی کہانیاں بیان کی ہیں، ان سے اعزازات پائے ہیں، تکریمات پائی ہیں، لیکن عمر کا آخری حصہ آیا، جسم فالج زدہ ہو گیا، سارے چھوڑ گئے۔ تنہائی، بیماری اور غربت، یہ تین چیزیں اگر اکٹھی ہو جائیں تو ان کو کاٹنا بڑی قیامت ہوتی ہے۔ تنہائی، غربت اور بیماری، یہ تینوں اکٹھی آ گئیں حضرت امام بوصیری پہ۔ صحت مند کے سارے گاہک ہوتے ہیں، بیمار پڑ گئے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ ایک دن خیال آیا، ساری زندگی شہنشاہوں کے قصیدے لکھے، آج اس کا قصیدہ نہ لکھوں جو کائنات کا دولہ ہے۔ اللہ اکبر، قلم پکڑا، پھر حضور کا قصیدہ لکھا۔ یہ قصیدہ بردہ شریف مکمل کیا۔ رات ہوئی، حضرت امام بوصیری سوئے، آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، حضور نے ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی۔ یہ ابن ماجہ میں 6 طرق سے روایت مروی ہے، ویسے بخاری دیگر کتابوں میں بھی ہے، لیکن ابن ماجہ حجم کے اعتبار سے چھوٹی کتاب ہے، اس میں بھی 6 مرتبہ یہ روایت ہے، باقیوں میں تو بہت مرتبہ یہ روایت آئی ہے۔ ابن ماجہ میں 6 طرق سے یہ روایت ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، شیطان خواب میں آ کر بھی میری مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اچھا، دوسری بات، جس نے حضور کو دیکھا اس نے حضور کو دیکھا، اور جس نے حضور کو دیکھا حضور اس کے خواب میں قصد، ارادے اور مرضی سے آئے۔ میں کسی کے خواب میں جاؤں، آپ کسی کے خواب میں آئیں، نہ آپ کو پتہ ہوتا ہے نہ مجھے پتہ ہوتا، مجلس سجی ہے، میں گفتگو کر رہا ہوں، اٹھ کے آپ چلے جائیں گے، جا کے سو جائیں، میں خواب میں دوبارہ گفتگو کرتا ہوا پایا جاؤں، مجھے آپ اٹھ کے فون کرے جناب آج خواب میں آئے تھے، تو مجھے تو نہیں پتہ ہوگا، یا آپ کو میں دیکھ لوں دوبارہ تو آپ کو علم نہیں ہوگا، لیکن حضور جس کے خواب میں جائیں قصد، ارادے اور مرضی سے جاتے ہیں۔ تیسری بات، خواب میں کسی کو کچھ کوئی دے تو وہ محض خواب ہوتا ہے۔ لاٹری نکل آئی، کروڑ پتی بن گیا، صبح اٹھیں گے تو کروڑ پتی ہوں گے یا کنگال ہوں گے؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا 100 بار میرے ہاتھوں میں تیرا دامن آیا، جب آنکھ کھلی تو اپنا ہی گریباں تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، خواب خواب ہوتا ہے، لیکن حضور کو اگر کوئی خواب میں دیکھے اور حضور کچھ عنایت کریں تو وہ محض خواب نہیں ہوتا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے والد شاہ عبد الرحیم نے خواب میں انہوں نے حضور کو دیکھا تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنے 2 منہ مبارک ان کو عطا کیے۔ کہتے ہیں جب اٹھے تو دیکھا کہ منہ مبارک نہیں تھے، تو پھر ان کی کیفیت وہی ہو گئی، اور پھر حضور خواب میں ملے، فرمایا کہ ہم نے تیرے سرہانے کے نیچے رکھ دیے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ 2 بال حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں ان کی علامت یہ تھی کہ وہ صندوق میں ہم رکھتے تھے، جب اس کو دھوپ میں لے کے نکلتے بدلی سایہ کیا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ جب وراثت تقسیم ہوئی تو 1 بال میرے حصے میں آیا، حضور کا منہ انور، حضور کا منہ مبارک۔ تو جس نے حضور کو خواب میں دیکھا حضور کو ہی دیکھا، حضور قصد سے آئے، جو دیا حقیقت میں دیا۔ اور چوتھی بات، وہ بخاری کی روایت ہے، حضور فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب جاگتے بھی دیکھ لے گا۔ شارحین لکھتے ہیں ساری زندگی نہ دیکھ سکا، جب روح نکل رہی ہوگی رخ محبوب سامنے ہوگا، اور اگر اس وقت حضور کا دیدار ہو جائے تو اور چاہیے بھی کیا، سوکھا نکلے سا ظہوری جے ویخ لواں مکھ تیرا، اگر اس وقت حضور کا دیدار ہو جائے تو اور کیا چاہیے۔ تو حضرت امام بوصیری کہتے ہیں کہ میں سویا مقدر جاگا، حضور تشریف لائے، فرمایا بوصیری جو قصیدہ لکھا ہے وہ سناؤ تو صحیح۔ تو انہوں نے وہ مشہور قصیدہ مولا یصلی وسلم دائماً ابدا، وہ قصیدہ حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنا دست شفا ان کے بدن پہ پھیرا، اور حضور نے اپنی چادر اتار کر کے حضرت امام بوصیری کو دے دی۔ بردہ عربی میں کہتے ہیں جو ہے وہ چادر کو، اسی لیے اس قصیدے کو قصیدہ بردہ کہتے ہیں، وہ قصیدہ جس کی جزا میں چادر عنایت ہوئی تھی۔
حضرت امام بوصیری جب اٹھے تو بالکل ٹھیک تھے، چادر اوڑی اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک درویش کھڑا تھا، کہا بوصیری رات والا قصیدہ تو سناؤ جو تم نے لکھا ہے۔ حضرت بوصیری کہتے ہیں میں نے لکھا تھا اور کسی کو پتہ نہیں تھا۔ میں نے کہا کون سا قصیدہ؟ کہنے لگے بھولے نہ بنو جو حضور کو سنایا تھا۔ کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ تجھے کیسے پتہ ہے؟ کہا بتاؤں یہ چادر کون سی ہے؟ اللہ اکبر! تو امام بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور علیہ السلام پر یہ درود لکھا، مولا یصلی وسلم دائماً ابدا، اور یہ جزا پائی۔ حضرت سید محمد بن سلیمان رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، یہ 708 ہجری میں پیدا ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں ایک دن کسی بستی سے گزر رہا تھا اور وہاں ایک کنواں تھا، اس کا پانی تھوڑا سا نیچے تھا اور میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی جس سے میں ڈول ڈال کر کے وہ پانی نکال سکوں۔ میں متحیر کھڑا تھا، ساتھ ہی ایک شکستہ سا کچا سا مکان تھا، اس مکان کے اوپر ایک چھوٹی عمر کی لڑکی کھڑی تھی۔ مجھے کہنے لگی کہ آپ پریشان ہیں؟ میں نے کہا ہاں بیٹے، مجھے پریشانی یہ ہے کہ میں نے وضو کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے اور وقت جا رہا ہے اور یہ پانی بہت نیچے ہے، اگر تم کچھ میری مدد کر سکتی ہو تو ضرور کرو۔ وہ چھت سے نیچے آئی اور اس نے آ کے اپنا لعاب اس کنویں میں پھینکا۔ حضرت شیخ سید محمد بن سلیمان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یکا یک کنویں کا پانی اچھل کے کناروں تک آ گیا اور بہنے لگا۔ میں نے جلدی سے وضو کیا اور پھر میں نے اس لڑکی کو کہا میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تو مجھے بتا کہ تیرے پاس ہے کیا کہ تیرے لب کے ڈالنے سے یہ پانی اچھل کے اوپر آ گیا؟ تو اس لڑکی نے مجھے کہا کہ یہ جو مرتبہ مجھے ملا ہے بکثرت الصلاۃ علی من کان اذا مشى فی البر تعلقت الوحوش باذیالہ، یہ مرتبہ میں اس پر درود پڑھ کے حاصل کیا ہے جب وہ جنگل سے گزرتے تھے تو جو جانور تھے قدموں سے لپٹ جاتے تھے، میں ان پر درود پڑھنے کی برکت سے جو ہے وہ یہ مرتبہ حاصل کیا ہے۔ تو حضرت سید محمد بن سلیمان کہتے ہیں کہ پھر میں نے ارادہ کر لیا کہ میں ساری زندگی حضور علیہ السلام پر درود پڑھتے ہوئے اور درود لکھتے ہوئے گزاروں گا۔ پھر انہوں نے مشہور زمانہ کتاب جس کو اہل علم اور اہل تصوف دلائل الخیرات کے نام سے جانتے ہیں، جس کی متعدد شروحات بھی لکھی گئیں، وہ کتاب انہوں نے تصنیف کی۔ اور اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ جو شخص اس کتاب کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھے اس کو حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اور اس کتاب کو پڑھنے والے، میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ جو شخص حضور علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھے، اللہ تعالیٰ اس درود کی برکت سے اسے تو نوازتا ہے، اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کی اولاد کو، یعنی اس کی نسلوں کو بھی سنوار دیتا ہے۔ تو حضرت سید محمد بن سلیمان نے یہ کتاب لکھ کر کے درود کی زمانے پر احسان کیا، اور آج تک بالخصوص علماء روم کا عمل اس کے اوپر جو ہے وہ کثرت کے ساتھ ہے۔ لیکن یہاں بھی جو ہے وہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں بھی دلائل الخیرات پر لوگوں کے بہت زیادہ عمل ہے۔ میرے والد گرامی اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے 37 سال تک بلا ناغہ دلائل الخیرات کا وظیفہ کیا ہے، اور یہ جو کچھ بھی ہے وہ کیا کسی نے کہا تھا میں جو کچھ بھی ہوں ان کی توجہ کا روپ ہوں، میری زندگی تیرے پیار کا انعام ہی تو ہے۔ تو یہ سارا فیضان یہ درود شریف کا فیضان ہے جو دروس قرآن کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت سید محمد بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پھر انتقال ہو گیا اور سوس نامی ایک بستی کے اندر ان کو دفن کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد 77 سال کے بعد ان کو وہاں سے مراکش منتقل کیا گیا، اور آپ کو جب دفن کیا گیا، اور یہ بات اخبار مشہورہ میں سے ہے کہ آپ کی قبر کی مٹی سے درود کی برکت کی وجہ سے کستوری جیسی خوشبو آیا کرتی تھی، اور جب اتنے طویل عرصے کے بعد ان کو قبر سے نکالا گیا تو جب وہ فوت ہوئے تھے تو انہوں نے تھوڑی دیر پہلے حجامت بنائی تھی، اور جب لحد سے ان کو نکالا گیا 77 برس بعد تو ایسے لگتا تھا کہ جس طرح ابھی خط کروایا ہے، اور لوگوں نے ان کے جسم کو انگلی لگا کر کے دیکھا تو جس طرح ایک زندہ شخص کے جسم کو انگلی لگائیں تو خون ہٹ جاتا ہے اور جگہ زرد ہو جاتی ہے،
تو ایسے ہی لوگوں نے پایا کہ جگہ زرد ہو گئی، پھر انگلی اٹھائی تو جو ہے وہ پھر وہاں دوبارہ سرخی آنے لگی، تو اس شخص نے بتایا کہ یہ دیکھو کیا ہے، تو پھر جو بھی زیارت کرنے آتا وہ انگلی لگا کے دیکھتا اور اس طرح دباتا آپ کی جلد کو، اور وہ زرد ہو جاتی اور پھر دوبارہ خون آتا، تو پھر ان کی زیارت بند کر دی گئی اور وہاں سوس سے اٹھا کر کے ان کو مراکش کے اندر دفن کیا گیا۔ جو شخص حضور علیہ السلام پہ درود پڑھے تو اس کو حیات جاوداں مل جاتی ہے، اور صاحب درود نبی کا کمال اور مرتبہ کیا ہوگا۔ تو فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آؤ ہم حضور کی بارگاہ میں پورے ادب سے ہدیہ درود پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں۔